کیا بغیر داڑھی والے لڑکے یعنی خوبصورت لڑکے کو بھی دیکھنا بدنظری میں داخل ہے؟ اب واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہوتا ہے کون دل کا فسادی ہے. کچھ لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرف بھی دیکھیں. ایسے ایسے ٹھرکی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی دیکھ لینا تھوڑا سا بھی گورا چٹا ہوگا بس دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا. یہ ایسے مارکیٹ میں اب آنے لگے ہیں، پہلے نہیں تھے اب پائے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو احتیاط ضروری ہے. باقی ہر ایک کو نہیں ہوتا. نیچرل یہی ہے کہ اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی ہے، لڑکوں کی طرف نہیں رکھی ہے. لیکن فساد کا دور ہے اور 100 میں ایک خراب ہوگا نا تو ایک کی وجہ سے 99 پر پابندی لگانی پڑتی ہے. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے تو بہت سخت پابندی تھی وہاں پہ کہ جو بچے تھے نا ہم سے کم عمر، ان کے ساتھ نہ آپ بیٹھ سکتے ہو اور نہ فری ہو سکتے ہو. بس وہ دور رہیں گے، آپ نے دور رہنا ہے. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی سختی کیوں ہے. یعنی اگر بچہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں تو ہم جا کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. ہم حیران ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں اتنی سختی. ہم نے کہا چلو بڑوں نے لگائی ہے سختی. بعد میں جب لوگوں کے حالات سامنے آئے نا تو ہم نے کہا یہ بالکل صحیح سختی ہے یہ. لیکن حضرت نے ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی، اتنی سختی کی اس پہ کہ بچہ بیٹھا ہو آپ نے تو اب تک وہ عادت الحمدللہ ہماری قائم ہے. کوئی بچہ آتا ہے دور بٹھا کے بات کرتا ہوں میں اس سے. پہلے میں یہاں پہ، اب تو میں بیٹھنا چھوڑ دیا پبلک میں، کم بیٹھتا ہوں. پہلے ایسے میں بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے بچے آ کے کبھی ادھر گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر، میں دور وہاں بیٹھو بیٹا ادھر فاصلے پہ ہاتھ لگانے کی. اب دوسرا بھی کوئی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا ہے، صرف سلام کرو بس، سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا برا لگتا ہے کیونکہ حضرت نے نا اتنی سخت عادت ڈال دی ہمیں، اتنا اس کو وہ برائی بیان کر کر کے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے. اب مجھے خود برا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو پیار کر رہا ہو، سر پہ ہاتھ یا مسافہ، بس اس سے آگے نہیں. بلکہ مسافہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے، بس سر پہ ہاتھ. تو حضرت نے ایسی ہماری عادت ڈال دی کہ بھائی دور دور دور. تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ صحابہ تابعین کا اور خیر القرون کا دور نہیں ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں دیکھو بچے، باپ بچے کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا. باپ آفس میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے. ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ان بچوں کے کزنوں سے بچائیں خدا کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کزن برے ہوتے ہیں، نہ نہ نہ، لیکن اگر ایک بھی برا ہے نا تو غیروں سے تو احتیاط ہو جاتی ہے. یہ بیماری میں نے کئی بچے جو گے بن چکے ہیں ان کی جب ہسٹری چیک کی ہے، دیکھو ہمارے تجربے بہت ہیں، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہانیاں لے کے. کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں. تو جن بچوں میں بھی لڑکوں کی عادت پڑی ہے، جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو انہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہوگا جس نے ان کو خراب کیا ہوگا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ غیروں سے بچانا آسان ہوتا ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، بارات آئی بھی ہے جی، سارے آئے ہوئے، ننیال بھی ددیال بھی. اس میں جو ایک بغیرت ہوتا ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شکار کو. کیونکہ یہ ٹھرکیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون میرے کزنوں میں خوبصورت ہے تاکہ میں رات کو اس کے ساتھ سوؤں. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے بھائی کسی کزن کے ساتھ. کیونکہ آپ یہ تھوڑی فرق کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ نیک ہے اس کے ساتھ سو جاؤ، وہ نیک نہیں ہے. تو بڑا مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جیسے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو سب مردوں سے حکم دیا نا. اب اگر اسلام کہتا ہے اس مرد سے تمہیں خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں اس سے پردہ کرو، تو جس سے پردہ کرتی وہ مرد کہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں جو مجھ سے پردہ کر رہی ہو، بھائی مجھ سے خطرے ہیں کیا؟ اسلام نے کہا بھائی ہر نامحرم سے پردہ. تو ایسے ہی ایک بھی اگر خراب ہے تو سارے کزنوں سے احتیاط کروانی پڑے گی. تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب تک پورے میچور آدمی نہ بن جائیں، آدمی سمجھ رہے ہو، ایسا آدمی بن جائے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کرے رکھ کے چماٹ مارنے کے قابل ہو جائے. وہ جب تک ایسے چپیٹے میں طاقت نہ ہو جائے نا اس کے، تو مردانگی نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس وقت تک کسی کے ساتھ اس کو بستر پہ سونے مت دیا جائے، تنہائی میں جمع نہ ہونے دیا جائے. کیونکہ دیکھو یہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا.
شادی بیاہ میں بچے جا رہے ہیں کزنوں کے ساتھ چپک چپک کے سو رہے ہیں, وہ ادھر سو رہا ہے, وہ کوئی نہیں, بھی سب اچھے ہیں. نہیں, سب اچھے نہیں ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا سب برے ہیں, ایک برا ہوتا ہے پھر وہ عادت خراب کر دیتا ہے, اور ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس برائی کو چھوڑنا. اس لیے احتیاط کیا کرو. اور قاری لوگ بھی جب بچے کو پڑھائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو بھائی. اپنی مسجد میں کیمرے لگواؤ, اسکولوں میں بھی ہاتھ نہ لگائے کوئی ٹیچر بچے کو جب تک پورا پراپر آدمی نہ بن جائے وہ. تو جو بچے ہیں قاری صاحب نے بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, اس کے علاوہ نہیں. کوئی بھی جیسے اب تو یہ کیمرے بہت آ گئے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں, کیمرے اکثر لگے ہوتے ہیں الحمدللہ, تو نگرانی ہو اس کی. بھائی ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ وہ کہے میں تو پیار کر رہا تھا. نہیں بھائی, میری نیت پہ شک کرتے ہو. بھائی ہم نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتے. ہمارے مدرسے میں ہماری مسجد میں اصول یہ ہے کہ کسی ٹیچر کو کسی بچے کو ٹچ کرنے کی اجازت بولو نہیں, سر پہ ہاتھ بس, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, مارنا پیٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی. تو ہاتھ نہیں لگائے تو مارنا پیٹنا کہاں سے ہوگا؟ اتنے بچے خراب کیے نا قاریوں نے مار مار کے, اتنے بچے باغی بنایا ہے. ایک بچے کا تو میں نے رپورٹ, مدرسے سے بھاگا ہے اور شرابیوں میں بیٹھا اور شراب پینے لگا. تم بہت کمپلینز ہیں, بڑے بھاگے. میرے دونوں بڑے بھائی, میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے, ان کو بھی قاری صاحب اتنا کوٹتے پیٹتے تھے, وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پائے. والد صاحب نے ان کو بھی عالم بنانے کے لیے داخل کیا تھا. مجھے بتاتے تھے میں جب جاتا تھا تو مرغا بنا دیتے تھے بس مجھے, مرغے کی ٹریننگ کے لیے. میں نے کہا اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. جب گھر آتا تھا تو مار پیٹ کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو والد صاحب نے تو کہا نہیں پڑھنا ہے, نہیں کب تک چلے گا ایسے بھائی. تو وہ بھی رہ گئے. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے مدرسے میں مار پیٹ تھی نہیں, عزت تھا, احترام تھا, طلبہ سے شائستگی سے. ہمارے حضرت ایسے بات کرتے تھے, بیٹھیے, لائیے, یہ یہاں رکھ دیجئے. ہم نے کہا یار بڑے خاندانی استاد ہیں بھائی. ٹیچر کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ لا ہے بے غیرت کہیں کا, ایسے گالیاں, بے غیرت. باس ٹیچر, سارے نہیں. ہم نے کہا یار وہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے, تشریف لائیے ایسے. ہم نے کہا خاندانی قسم کی اردو چل رہی ہے بھائی یہاں پہ. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجابی زبان تھی. پنجاب والا آئیے بیٹھیے عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی, تو کوئی جھگڑا چل رہا تھا, میں نے کہا ان کو گالیاں دو اپنے جو تم سے لڑنے آ رہا ہے. کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا ان کو بولا الو کے پٹھے تیری ایسے بات کرو. کہہ رہے مفتی صاحب یہ فیصل آباد میں یہ شریفانہ کلام ہے, الو کے پٹھے مٹھے, یہ سے جوم ہی نہیں رہیں گے گی. وہ کہے گا یار بڑا شریف آدمی, اور کھاؤ اس کو. میں نے کہا اتنی سے زیادہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں یہ تو کراچی کی ہوں گی گالیاں, فیصل آباد میں تو یہ تو محبت میں کہہ رہے تھے, الو کے پٹھے آدھا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, چل بے غیرت کہیں کا. اس طرح تو کہہ رہے ہیں تو محبت میں ہوتا ہے. اور کمینے کیا کر رہے ہیں آج کل, یہ محبت میں ہوتا ہے. میں برائی نہیں کر رہا بھائی, فیصلہ آبادیوں کی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید, ان کی مزاج ایسا ہے نا, مزاج ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اس لیے مار کٹائی وٹائی صحیح نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا فیصلہ آباد کی جماعت ہے یہ تو, ویسے میں نے بات جو کی ہے غلط تو نہیں کی, بات تو صحیح ہے نا. وہاں تو یہ چھوٹی موٹی گالیاں میرا خیال ہے اثر نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ بہت, یہ تو کہتے ہیں یہ تو شریفانہ کلام ہے.